نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق مختلف مسائل فضائل کا تذکرہ گزشتہ ویڈیوز میں ہو چکا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کہاں کی جائے، کس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا کس کو نہیں دی جا سکتی، کون مستحق زکوٰۃ ہے اور کون مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ یُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ۔ یہ جو لفظ ہے یہ زکوٰۃ کی خوش اسلوبی کے ساتھ ادائیگی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بلا تحقیق کے بلا تفتیش کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے، بلکہ خوب تحقیق کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان مستحقین زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ اس طرح سے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت مبارکہ میں تقریباً 8 قسم کے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ انما صدقات، بے شک یہ صدقات جو ہیں یعنی زکوٰۃ اور صدقات فطرہ وغیرہ، للفقراء فقراء کے لیے ہے، والمساکین مساکین کے لیے ہے، والعاملین عاملین کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور یعنی کفار کے دلوں کی تالیف کے لیے ہے، وفی الرقاب غلاموں کے لیے، والغارمین مقروض، وفی سبیل اللہ کے راستے میں جو ہے، وابن السبیل اور مسافر۔ اگر اس کی ذرا تشریح میں جائیں تو یہاں پر جو مصارف زکوٰۃ جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے اول فقیر اور دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر کیا گیا۔ عموماً فقیر اور مسکین یہ قریب المعنی لفظ ہیں، یعنی تقریباً عام معنی میں فقیر اور مسکین انتہائی غریب شخص کو کہا جاتا ہے، لیکن اہل فقہا نے اس میں تھوڑا سا فرق ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ احناف کے نزدیک فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو مگر وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر نہ ہو، مالیت نصاب کے بقدر نہ ہو، اگر ہو بھی تو حاجت اصلیہ میں مشغول ہو، حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو، یہ ہے فقیر۔ اور مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ذرا سا بھی مال نہ ہو۔ تھوڑا سا یہ فرق ان دونوں میں ذکر کیا گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر عاملین کا ذکر فرمایا۔ عاملین انہیں کہا جاتا ہے جو حکومت وقت کی جانب سے یعنی اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جن حضرات کو مقرر کیا جاتا ہے وہ ہیں عاملین۔ چوتھے نمبر پر مؤلفۃ قلوب، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پہلے زمانے میں کفار ان کے دلوں کی تالیف کے لیے، اسلام کی طرف ان کی ترغیب کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان پر احسان کے لیے انہیں زکوٰۃ وغیرہ کی رقم دے دی جاتی تھی۔ لیکن احناف کے نزدیک جب اسلام کو شان و شوکت نصیب ہو گئی تو یہ جو ایک شق ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب تالیف قلوب کے لیے کسی کافر کو زکوٰۃ یا صدقات فطرہ وغیرہ دینا کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے 5ویں نمبر پر رقاب کہا جاتا ہے مکاتب غلام، یعنی پہلے زمانے میں جب غلامیت کا دور تھا تو اگر آقا نے کسی غلام کو کہا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کرو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تو ایسے غلام کو زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ آج کل تو یہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے،
اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے غارمین مقروض، کوئی شخص جو ہے بظاہر تو مالدار ہے لیکن اس پر قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ آگے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کے پاس ضرورت کے مطابق مال نہ ہو وغیرہ۔ اور پھر آخری نمبر پر آتا ہے وابن السبیل مسافر۔ مسافر بظاہر تو مالدار ہے لیکن اس کے پاس فی الوقت اتنا مال موجود نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم وغیرہ لے سکتا ہے۔ تو ان 8 مصارف کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصے کے طور پر زکوٰۃ ہر وہ شخص لے سکتا ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ، ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود نہ ہو کہ جس کی قیمت، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگر ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، چاہے بیوہ ہے، چاہے یتیم ہے، چاہے جو بھی مسئلہ ہے، تو ایسا شخص، ایسا فرد زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر آگے اولاً غرباء میں سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں کون زیادہ مستحق زکوٰۃ ہے، کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں سے جو مستحق زکوٰۃ ہوگا اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو اس میں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن ہوگی، دوسرا وآتی ذی القربیٰ یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایسے مصارف پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ جہاں پر اس کے 2-3 نیتیں پوری ہو رہی ہوں، 2-3 قسم کے ثواب مل رہے ہوں۔ جیسے آج کل کے دور میں اگر ہم دین اسلام میں کام کرنے والے حضرات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو ایک تو وہ غرباء، دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسرے دین کی اعانت، چوتھا فی سبیل اللہ، پانچواں مسافر بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مدارس میں اگر زکوٰۃ خرچ کی جائے جہاں پر مسافر طلباء ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ تینوں چاروں قسم کی نیتیں ہو سکتی ہیں، دوہرا اجر مل سکتا ہے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ بھی ہیں، وہ مسافر بھی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں بھی ہیں، تو یہ تمام نیتیں وہاں پر پوری ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا ایسے مصارف کو تلاش کرنا چاہیے جہاں پر اس قسم کے نیتیں یا اس قسم کی چیزوں جو ہیں، اس قسم کے ثوابات حاصل ہو سکتے ہوں۔ یہ تو تمام وہ افراد تھے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بعض حضرات وہ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو نہیں سکتی، جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی نہیں جا سکتی، چاہے وہ جتنے بھی غریب ہوں۔ جیسا کہ رشتہ داروں میں اصول اور فروع، اصول کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے والدین، والدین کے والدین، اوپر تک سلسلہ نسب چلا جائے تو یہ اصول کہلاتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، انسان ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد، اپنے فروع، اولاد کی اولاد، پوتے، نواسے، نواسیاں وغیرہ، یہ تمام ان کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے کیا کہتے ہیں خرچ نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم، صدقات فطرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد ہیں، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی کو ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کو، اسی طریقے سے بھانجا ماموں کو، ماموں بھانجے کو، بھتیجا چچا، ان تمام افراد کو زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ البتہ سید جو ہیں، ہاشم خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اور ان کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے۔ باقی وہ غریب ہیں تو دیگر خیرات وغیرہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ و صدقہ فطر سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب بنو ہاشم یا سید گھرانے سے کون تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھیں 5 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اولاد سید یا بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل اور اسی طریقے سے حارث بن عبد المطلب، یہ وہ 5 افراد ہیں کہ جن کی اولاد سید کہلائے گی یا بنو ہاشم یا ہاشمی کہلائے گی، اور یہ حضرات، ان کی اولادیں جو ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتی، انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا۔ آخری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرائط ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 نیت یہ ہے کہ بھائی جب زکوٰۃ کی رقم جو ہے الگ کر رہا ہے اس وقت نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، غریب کو دے رہا ہے، اس وقت نیت کر لے۔
وکیل کو دے رہا ہے اس وقت یہ نیت کر لے۔ غریب کے پاس زکوٰۃ کی رقم پہنچ گئی، اب تک نیت نہیں کی، اس غریب نے اس رقم کو خرچ نہیں کیا، اب بھی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غریب وہ رقم خرچ کر چکا ہے، مستحق زکوٰۃ جو تھا جسے زکوٰۃ کی رقم دی تھی وہ رقم خرچ کر چکا ہے، ابھی تک زکوٰۃ ادا کرنے والے نے نیت نہیں کی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ نیت کرے بھی تو زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نیت ضروری ہے۔ اور دوسری بات تملیک، جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہاں تملیک بنانے والی صفت موجود ہو، مالک بنا دیا جائے اسے اس رقم کی کوئی چیز خرید کر اسے دے دی جائے اور اس کی ملکیت میں دے دی جائے، تو یہ تملیک کا عنصر پایا جانا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ تملیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنواں کھدوا دیا، وہاں کنواں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، مسافر خانہ بنوا دیا، وہاں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، دسترخوان لگا دیا کہ بھائی آؤ بھائی غربا یہاں سے کھا لو، تو وہ ملکیت میں نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ ملکیت میں دے دی جائے، کھانا خرید کر ملکیت میں دے دیا، اب جو چاہے وہ غریب اس کے ساتھ جو بھی کرے ہیں، تو یہ ملکیت میں دینا زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، نیت اور تملیک۔ تو بہرحال یہ اہم مسائل تھے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جا سکتی ہے، کن کو دی جائے اور کن کو نہ دی جائے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا شرائط ہیں، آپ حضرات کے سامنے مختصراً ذکر کر دیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔